مقصود بستوی، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ادبی پروگرام دستک۔ ناظرین، آج کے ہمارے اسٹوڈیو میں مہمان شاعر ہیں ڈاکٹر عرشی بستوی۔ ڈاکٹر عرشی بستوی اردو ادب کا ایک جانا پہچانا نام ہے۔ انہوں نے جامعہ اردو علی گڑھ سے ادیب کامل کی سند حاصل کی۔ عرشی بستوی علاج و معالجہ کے پیشے سے وابستہ ہیں۔ اس وقت وہ نارائن پور کپتان گنج ضلع کشی نگر اتر پردیش میں مقیم ہے۔ ان کے مشاغل میں اخبارات و رسائل کا مطالعہ اور شعر و سخن قابل ذکر ہے۔ دوران طالب علمی میں ان کو شعر و سخن سے دلچسپی پیدا ہوئی۔ گھر کا ماحول ادبی تھا۔ برادر کلاں مولانا محمد سعید قدسی بستوی سے اپنے کلام پر اصلاح لیتے رہے۔ ملک کے مختلف ادبی رسائل و جرائد میں ڈاکٹر عرشی بستوی کا کلام شائع ہوتا ہے۔ وہ متعدد بار آل انڈیا ریڈیو گورکھپور میں اپنا کلام نشر کر چکے ہیں۔ اردو ہندی شعری نشستوں اور مشاعروں کے حوالے سے ان کی ادبی سرگرمیاں قائم ہیں۔ وہ ایک ادبی تنظیم انجمن اصلاح ادب نارائن پور پوسٹ کپتان گنج ضلع کشی نگر کے آرگنائزر بھی ہیں، جس کے ذریعے وہ گاہے بگاہے مشاعرے اور شعری نشستیں منعقد کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے انجمن اصلاح ادب کے تحت متواتر 100 طرحی نشستیں اور 3 درجن کل ہند مشاعرے و کوی سمیلن منعقد کیے۔ یہ اس وقت جب لوگ کشی نگر میں مشاعرے کو جانتے بھی نہیں تھے۔ اس وقت انہوں نے سی ڈی اور کیسٹ کے ذریعے عوام کو اردو زبان اور شعر و شاعری کی طرف مائل کیا۔ وہ گہوارہ ادب گورکھپور کے ادبی تنظیم عمر قریشی اکیڈمی رجسٹرڈ گورکھپور کے کوآرڈینیٹر بھی ہیں، جس کے صدر معروف معالج ڈاکٹر عزیز احمد صاحب اور نائب صدر ڈاکٹر کلیم قیصر صاحب ہیں۔ علاوہ ازیں گورکھپور کی دیگر کئی ادبی تنظیموں سے وابستہ ہو کر اردو ادب کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اسٹار چیریٹیبل ٹرسٹ گورکھپور کے تحت ہونے والے آل انڈیا مشاعرہ کمیٹی میں بطور خاص ممبر، جس کے بانی مبانی مشہور سرجن ڈاکٹر وجاہت کریم صاحب ڈائریکٹر اسٹار ہاسپٹل گورکھپور ہیں۔ اس کے علاوہ مشرقی اتر پردیش کے کئی اضلاع میں کل ہند مشاعروں میں بحیثیت منتظم اب تک کم و بیش 3 درجن مشاعرہ کروانے کا شرف حاصل کر چکے ہیں۔ متعدد ادبی و نیم ادبی تنظیموں کی جانب سے انہیں ایوارڈ سے نوازا جا چکا ہے۔ ڈاکٹر عرشی بستوی کا ایک شعری مجموعہ برف کی زد پہ نشیمن زیر طبع ہے۔ انشاءاللہ وہ انجمن اصلاح ادب نارائن پور ضلع کشی نگر کے زیر اہتمام جلد ہی منظر عام پر آئے گا۔ تو آئیے سنتے ہیں ڈاکٹر عرشی بستوی سے ہم ان کا خوبصورت کلام۔ محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادبی دستک میں میں عرشی بستوی، آرگنائزر انجمن اصلاح ادب نارائن پور ضلع کشی نگر سے آپ کے روبرو۔ اس ادبی دستک میں محترم مقصود بستوی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یوٹیوب کے نمایاں چینل ادبی دستک پر مجھے مدعو کیا اور خاکسار کا تعارفی خاکہ وہ تعریفی کلمات کے ساتھ نہایت خوبصورت انداز میں پیش کیا۔ دوستوں، میں اپنی شاعری کا آغاز 4 مصروں سے کرتا ہوں کہ جہان فانی سے رشتے کو استوار نہ کر،
جہان فانی سے رشتے کو استوار نہ کر، سوا خدا کے کسی پر بھی اعتبار نہ کر۔ جہان فانی سے رشتے کو استوار نہ کر، سوا خدا کے کسی پر بھی اعتبار نہ کر، سوا خدا کے کسی پر بھی اعتبار نہ کر، اور قدم قدم پا لگے ٹھوکرے زمانے کی، کبھی بھی راہ کوئی ایسی اختیار نہ کر، کبھی بھی راہ کوئی ایسی اختیار نہ کر۔ اور دو اشعار حاضر خدمت آپ کی سماعتوں کے حوالے کہ گلوں کی مجھ سے افسردہ دلی دیکھی نہیں جاتی، گلوں کی مجھ سے افسردہ دلی دیکھی نہیں جاتی، تمہاری باغباں اب بے حسی دیکھی نہیں جاتی، گلوں کی مجھ سے افسردہ دلی دیکھی نہیں جاتی، تمہاری باغباں اب بے حسی دیکھی نہیں جاتی، اور کئی جلتے مناظر آج بھی رقصاں ہیں آنکھوں میں، کئی جلتے مناظر آج بھی رقصاں ہیں آنکھوں میں، چراغوں اب تمہاری روشنی دیکھی نہیں جاتی، کئی جلتے مناظر آج بھی رقصاں ہیں آنکھوں میں، چراغوں اب تمہاری روشنی دیکھی نہیں جاتی، چراغوں اب تمہاری روشنی دیکھی نہیں جاتی۔ اور ایک مطلع اور مقطع آپ کی سماعتوں کے حوالے خاص طور سے ملاحظہ فرمائیں کہ جس کو سمجھے تھے مسیحا وہ ستمگر نکلا، جس کو سمجھے تھے مسیحا وہ ستمگر نکلا، تیر جوڑے ہوئے تانے ہوئے خنجر نکلا، جس کو سمجھے تھے مسیحا وہ ستمگر نکلا، تیر جوڑے ہوئے تانے ہوئے خنجر نکلا، اور کل پھرا کرتا تھا جو ہاتھوں میں کشکول لیے، کل پھرا کرتا تھا جو ہاتھوں میں کشکول لیے، آج وہ عرشی مقدر کا سکندر نکلا، آج وہ عرشی مقدر کا سکندر نکلا، آج وہ عرشی مقدر کا سکندر نکلا۔ اور چار مصرے اور ملاحظہ فرما لیں حضرات کہ درد کے تیز و تند جھونکوں نے بے حس و بے زبان کر ڈالا، درد کے تیز و تند جھونکوں نے بے حس و بے زبان کر ڈالا، شاخ گل سی تھی نازکی دل کی، وقت نے سخت جان کر ڈالا، وقت نے سخت جان کر، شاخ گل سی تھی نازکی دل کی، وقت نے سخت جان کر ڈالا، وقت نے سخت جان کر ڈالا۔ ناظرین چار مصرے اور ملاحظہ فرما لیں کہ عرض کر رہا ہوں کہ درد کے تیز و تند جھونکوں نے بے حس و بے زبان کر ڈالا، درد کے تیز و تند جھونکوں نے بے حس و بے زبان کر ڈالا، اور شاخ گل سی تھی نازکی دل کی، شاخ گل سی تھی نازکی دل کی، وقت نے سخت جان کر ڈالا، وقت نے سخت جان کر ڈالا۔ اور یہ مختلف رنگ و آہنگ کے اشعار میں یہ دو اشعار بھی سن لیں کہ بھلا وہ بھی کہاں ہم کو کسی قابل سمجھتے ہیں، بھلا وہ بھی کہاں ہم کو کسی قابل سمجھتے ہیں، مگر ہم ہیں جو ان کے دل کو اپنا دل سمجھتے ہیں، بھلا وہ بھی کہاں ہم کو کسی قابل سمجھتے ہیں، مگر ہم ہیں جو ان کے دل کو اپنا دل سمجھتے ہیں۔ اور تھکے، خاص طور سے یہ شعر کہ تھکے ہارے ہوئے ہیں اس قدر راہ محبت میں، تھکے ہارے ہوئے ہیں اس قدر راہ محبت میں، جہاں پر بیٹھ جاتے ہیں وہیں منزل سمجھتے ہیں، جہاں پر بیٹھ جاتے ہیں وہیں منزل سمجھتے ہیں، جہاں پر بیٹھ جاتے ہیں، تھکے ہارے ہوئے ہیں اس قدر راہ محبت میں، جہاں پر بیٹھ جاتے ہیں وہیں منزل سمجھتے ہیں۔ اور چار مصرے اس طرح سے ہیں کہ روز و شب سے ہے شکایت اور نہ صبح و شام سے،
روز و شب سے ہے شکایت اور نہ صبح و شام سے، برسرے پیکار ہیں ہم گردش ایام سے۔ روز و شب سے ہے شکایت اور نہ صبح و شام سے، برسرے پیکار ہیں ہم گردش ایام سے، برسرے پیکار ہیں ہم گردش ایام سے۔ اور بسترے پرخار پر اب کٹ رہی ہے زندگی، بسترے پرخار پر اب کٹ رہی ہے زندگی، لطف بھی حاصل نہیں ہے میکدے سے جام سے، لطف بھی حاصل نہیں ہے میکدے سے جام سے۔ اور دو اشعار یوں ہے کہ فرش استراحت پر کروٹیں بدلتے ہیں، فرش استراحت پر کروٹیں بدلتے ہیں، شب میں ان کی یادوں کے جب چراغ جلتے ہیں۔ فرش استراحت پر کروٹیں بدلتے ہیں، شب میں ان کی یادوں کے جب چراغ جلتے ہیں۔ اور ماں کے حوالے سے یہ شعر کے احترام کرتے ہیں حادثات راہوں کے، احترام کرتے ہیں حادثات راہوں کے۔ ماں کی جب دعا لے کر گھر سے ہم نکلتے ہیں، ماں کی جب دعا لے کر گھر سے ہم نکلتے ہیں۔ حضرات، نئی تازہ غزل کے چند اشعار پیش خدمت۔ مطلع سماعت فرمائے کہ شام تنہائی میں یادوں کا خزانہ آیا، شام تنہائی میں یادوں کا خزانہ آیا، دولت درد لیے زخم پرانا آیا۔ شام تنہائی میں یادوں کا خزانہ آیا، دولت درد لیے زخم پرانا آیا، دولت درد لیے زخم پرانا آیا۔ اور خاص طور سے یہ شعر کہ در بدر کر دیا جب اس کی محبت نے ہمیں، در بدر کر دیا جب اس کی محبت نے ہمیں، پھر بھلا راز کہاں کوئی ٹھکانہ آیا۔ در بدر کر دیا جب اس کی محبت نے ہمیں، پھر بھلا راز کہاں کوئی ٹھکانہ آیا۔ اور ایک شعر خاص طور سے سماعت فرمائیں، توجہ چاہتا ہوں کہ مدتوں شعلوں پا چلنے کا ہنر سیکھا ہے، مدتوں شعلوں پا چلنے کا ہنر سیکھا ہے، تب کہیں جا کے محبت کو نبھانا آیا۔ مدتوں شعلوں پہ چلنے کا ہنر سیکھا ہے، تب کہیں جا کے محبت کو نبھانا آیا، تب کہیں جا کے محبت کو نبھانا آیا۔ اور اس میں پہلی سی کوئی خو ہے نہ رنگت نہ مزاج، اس میں پہلی سی کوئی خو ہے نہ رنگت نہ مزاج، ایک نئے رنگ کا بے رنگ زمانہ آیا۔ اس میں پہلی سی کوئی خو ہے نہ رنگت نہ مزاج، ایک نئے رنگ کا بے رنگ زمانہ آیا، ایک نئے رنگ کا بے رنگ زمانہ آیا۔ اور مقطع یوں ہے کہ ایک پرندے نے کہا شہر ہوس میں عرشی، ایک پرندے نے کہا شہر ہوس میں عرشی، کتنی مشکل سے میری چونچ میں دانا آیا، کتنی مشکل سے میری چونچ میں دانا آیا۔ ایک پرندے نے کہا شہر ہوس میں عرشی، کتنی مشکل سے میری چونچ میں دانا آیا، کتنی مشکل سے میری چونچ میں دانا آیا۔